ہمارے شہداء کا جو قرض ہے اور جو ان کا حق ہے وہ شاید ہم ادا نہیں کر پاتے. آج کے یہ امن و امان، یہ سکون پاکستان میں ہماری افواج کی وجہ سے. تو میں اس میں جیسے میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا تذکرہ کیا، اس طرح چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف، چیف آف نیول اسٹاف اور ہمارے تمام اساتذہ اداروں نے بھی بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے. جب میرے والد صاحب نے 1947 میں ہجرت کی، چونکہ وہ نیشنل گارڈ میں تھے، مسلم لیگ سے تعلق تھا، تو وہ اپنا تمام ماتم بتا وہاں چھوڑ کے آ گئے صرف اس ملک کے خاطر. تو میں اپنے بزرگوں کی صحیح کرتے ہوئے آج اس ایوان کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ میرا تمام مال و متاع، میرا تمام اسباب، میرے تمام اثاثے، یہاں تک کہ جو سب سے قیمتی چیز مال اور دولت ہی ہے اور جان ہے، وہ تمام اس ملک کی امانت ہے. اور شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں. جب میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے بھی شہداء کے لیے اعلان کیا ہے کہ ان کو ان کے جو ورثاء ہیں ان کی مالی مدد بھی کی جائے گی اور اخلاقی طور پہ تو وہ ہمارے ہیرو ہیں. تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس حکومت کے مخروض نہیں ہے حکومت، ہم بھی ان شہداء کے مخروض ہیں. اور میں اور میرا خاندان جو ان کا حق بنتا ہے ان کے وارثوں کا، تو میں ایک چھوٹا سا نذرانہ اگر وہ شہداء قبول کر لیں تو میری تو جنت کا وسیلہ بن جائے گا. تو میں 10 ملین روپیز شہداء فنڈ میں دینا چاہتا ہوں پاکستان. اور آخر میں شہداء کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ جو شہید ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ان کو وسیلہ ملتے رہتے ہیں، ان کے خاندانوں سے ہمدردی ہے، اور ہمارا پوری قوم پاکستان افواج کے ساتھ ہے. انشاءاللہ کوئی بھی دشمن دنیا میں ہمارے پر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. آخر میں حضرت ایک شعر، کرونا غم کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرونا غم کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں کی روشنی کے لیے. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ سینیٹر چشتی صاحب، آپ نے بڑی فراخ قلبی کے ساتھ ایک عطیے کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ آپ کا بھی جذبہ ہے، ہم سب کا جذبہ ہے.